یہ حرام کی کمائی کھانے والا اگر یہ یہاں سے سفر کرے اور یہ چلا جائے بیت اللہ میں، دور دراز کا سفر کر کے تھکا ہارا، اب یہ بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا ہے، آسمان سے آواز آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں اے ملبسہ حرام، مطعمہ حرام، مشربہ حرام، تیرے کپڑے حرام کی کمائی کی ہے، تیرا یہ جو وجود، تیری یہ ہڈیاں، تیری ہڈیوں پر چڑھا ہوا گوشت، تیرے ان گوشت کے اندر جو خون ہے، یہ سارا کا سارا وجود حرام کی کمائی کا پھلا ہوا ہے، تیرا پینا، تیرا کھانا، تیرا بچھونا، تیرا پہننا سب حرام کا ہے، اور تو کہتا ہے یا اللہ میری دعا قبول کر، اللہ یستجاب لذالک، اے میرا بندہ تو بتا میں تیری دعا کیسے قبول کروں؟ میرے غلاف کو چھوڑ دے، دفع ہو جا، میرا غلاف چھوڑ دے، تو اس قابل نہیں ہے کہ تو میرے غلاف کو پکڑے، دور ہو جا، دفع ہو جا، نہ تیری نماز کی ضرورت ہے، نہ تیرے میرے گھر میں آنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی روزے کی ضرورت ہے، نہ زکوٰۃ کی ضرورت، تیرے کسی عمل کی بھی ضرورت نہیں ہے جب تک تو اپنا لقمہ حلال نہ کر لے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خادم کھانا لے کے آیا، غریب آدمی تھا خادم بیچارہ، لیکن جو کھانا لے کے آیا وہ کھانا بڑا اعلیٰ قسم کا تھا، یعنی کھانا ایسا تھا کہ جو اس کی وسعت سے بھی بڑھ کے تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لقمہ توڑ کے کھا لیا، پھر ذہن میں خیال آیا کہ پوچھوں تو صحیح، بندہ غریب ہے، یہ اتنا خرچہ کیسے کر لیا؟ اس نے پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا جی میں دور جاہلیت میں جب مسلمان نہیں تھا، میں نجومی تھا، میں کاہن تھا، لوگ میرے پاس آتے تھے اور آ کے مجھ سے پوچھتے تھے ہاں جی فلاں بات کیسے ہے؟ مثال کے طور پہ اگر میں موجودہ مثال دوں تو وہ یوں بنے گی، اگر کسی کا لڑکا گم ہو جائے، اگر کسی کی کوئی چیز چوری ہو جائے تو پھر وہ کسی بابا جی کے پاس جاتے ہیں، ہاں بھائی ہمارا نا کھوتا چوری ہو گیا جی، ہمارا ٹریکٹر چوری ہو گیا جی، ہماری بھینس چوری ہو گئی ہے، یا ہمارا لڑکا گھر سے بھاگ گیا ہے 2-3 دنوں کے پتہ نہیں چل رہا، ذرا آپ حساب کریں، آپ کیا کریں؟ حساب، اب لو جی وہ حساب کر رہا ہے، تمہارا بچہ کراچی ہے، تمہارا بچہ کہاں ہے؟ کراچی ہے، اور وہ بالکل صحیح سالم ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کڈو ڈا فیس ہے نا، نکالو 10,000، تمہارا بچہ خیر وفیت سے ہے، پریشان نہ ہو۔ بھائی یہاں سے بیٹھے تجھے یہ نظر آ گیا کہ وہ کراچی ہے، تو مکمل لوکیشن ہی بتا دو، مکمل لوکیشن بتا دو، بے کراچی ہے، علاقہ یہ ہے، مسجد رحمانیہ ہے یا بیت الکرم ہے، اسی میں وہ فلاں جگہ پر بیٹھا ہے، تم یہاں سے ٹرین لو، سیدھا اس جگہ پر جاؤ اور اس کو پکڑ کے لے آؤ۔ دور جاہلیت میں وہ خادم کہتا ہے میں ایسے کاہن تھا، تکے لگاتا تھا، تکے، وہ شاید میرا ایک تکا ٹھیک لگ گیا، اس کا کام ہو گیا جیسے میں نے کہا تھا، اب یہ اسی خوشی میں آیا ہے مجھے موقع دینے کے لیے، اس نے مجھے موقع دی ہے، میں نے ان پیسوں سے یہ کھانا تیار کیا ہے، اور میں نے کہا کہ آج جا کے اللہ اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کرتا ہوں، انہیں بھی کھلاتا ہوں، یہ وہی کھانا ہے۔ اللہ اکبر، وہ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اے بھائی یہ تو نے کیا کر دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کاہن کی کمائی حرام ہے، کاہن کی کمائی کیا ہے؟ حرام ہے، یہ تو نے مجھے حرام کا لقمہ کھلا دیا ہے۔ اللہ اکبر، میری عبادت کیسے ہوگی؟ میری نماز کیسے ہوگی؟ میرے سارا معاملات رک گیا ہے، اب میں کیسے نماز پڑھوں گا؟ کس منہ سے نماز پڑھوں گا؟ کس منہ سے میں نیکیاں کروں گا؟ فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگلی اپنے حلق میں ڈالی، زبردستی کوشش کر کے وہ جو لقمہ پیٹ میں چلا گیا تھا، ابھی کھڑا تھا، ابھی گیا تھا، فوراً کوشش کر کے الٹی کر کے اس کو باہر نکالا۔ ہم کس کس کو نکالیں؟ ہم نکال سکتے؟
نہ ہم نکال سکتے ہیں اور نہ ہم نکالنا چاہتے ہیں. نہ ہم نکال سکتے ہیں اور نہ ہم نکالنا چاہتے. کتنے بھائی ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے بہنوں کا حق کھا گئے ہیں؟ ہمارے ہاں تو باپ جائیداد بھائیوں کو بیٹوں کو دیتے ہیں، بیٹیوں کو نہیں دیتے. لا علمی کی وجہ سے، شریعت کا پتہ نہیں ہے، جہالت کی وجہ سے وہ کہتے ہیں جہیز کی صورت میں ہم نے ان کو جائیداد دے دی ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. جس باپ نے، جس بزرگ نے اپنی بچی کو جائیداد سے محروم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کی جنت کی وراثت ختم کر دی جائے گی. کیا ان بھائیوں کا علم نہیں ہے کہ میرے پاس جو زمین ہے اس میں میری بہن کا حصہ ہے؟ ٹھیک ہے باپ تو غلطی کر گیا. کیا اس بھائی کو نہیں علم؟ پتہ ہے اسے یہ میری نہیں ہے، میری نہیں ہے یہ. جب مجھے علم بھی ہے یہ چیز میری نہیں ہے، پھر میں اس کو خود بھی کھا رہا ہوں، بچوں کو بھی کھلا رہا ہوں، تو میں خود بھی حرام کھا رہا ہوں اور بچوں کو بھی حرام کھلا رہا ہوں. کھلاؤ حرام، کھلاؤ جتنا مرضی کھلاؤ، یہ حرام کے بلے تیار ہوں گے. کھلاؤ انہیں، حرام کھلاؤ. ان بیچاروں پر، معصوموں پر کرو ظلم، بناؤ ان کو ظالم. انہیں حرام کھلا کھلا کے جوان کرو. جب یہ حرام کھا کے جوان ہوں گے پھر یہ اچھائیاں کریں گے. حلال کا لقمہ پیٹ میں جاتا ہے، وہ جراثیم پیدا کرتا ہے نیکی کرنے کے. حرام سے نیکی کا شوق پیدا نہیں ہوتا. پھر بچے ظلم اور ستم کی طرف جاتے ہیں. پھر وہ اگر علم بھی پڑھ جائے، عالم بھی بن جائے، پھر بھی ظالم ہوتے ہیں. خیر سے محروم کر دیا باپوں نے. ماں باپ نے اپنے بچوں کو حرام کھلا کے بچوں کا مستقبل داغ پہ لگا دیا، برباد کر دیا. اب تم چاہے انہیں مدرسوں میں ڈال دو، تم چاہے انہیں یونیورسٹیوں میں ڈال دو، تم چاہے انہیں مدینہ یونیورسٹی میں جا کے داخلہ لے کے آ جاؤ، انہیں جا کے مکہ مکرمہ میں بٹھا دو، ساری زندگی وہیں گزارے، جب تک اس کے اندر وہ حرام کھڑا ہے تب تک کوئی فائدہ نہیں.